بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پارے میں 7 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ زاریات ہے۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عام مہمان سمجھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس مہم پر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بھی بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور ارض و سما کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اس علمی تحقیق کا اعلان یہ صورت مبارکہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، یہ بتایا گیا۔ سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے، اور کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ ہے سورہ طور۔ سورہ طور کی ابتدائی آیات کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا کہ وہ زمانے کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 1 پر اس صورت مبارکہ میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا گیا۔ جنت جو کہ مسلمانوں کا دائمی مسکن ہے، اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لباب جام جیسی نعمتیں مہیا کی جائیں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھروں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ذات ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون اور شاعر کہتے، ان کی تردید کی گئی اور انہیں انتظار کو کہا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے اور آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ نمبر 3 پر توحید کا اثبات اور دلائل ہیں۔ سورت کے آخر میں مشرکین کے باطل خیالات کی تردید ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے، اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی جو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اور دعوت میں صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا حصہ ہے سورہ نجم۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی۔ سورہ نجم 3 باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 واقعہ معراج کا ذکر ہے،
نمبر 2 پر یہ صورت مبارکہ مشرکین کی مذمت کرتی ہے، نمبر 3 پر قیامت کا ذکر ہے، اور نمبر 4 پر اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جنت اور جہنم، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا جیسی نشانیوں کو دیکھا اور ان کی زیارت کی۔ نمبر 2 پر یہ صورت مبارکہ مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات اور عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نمبر 3 پر قیامت کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ صورت مبارکہ قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا چوتھا حصہ ہے سورہ قمر۔ اس صورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا ذکر ہے، نمبر 2 شق القمر کا معجزہ ہے، نمبر 3 پر قوموں کے احوال ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا ذکر۔ اس صورت مبارکہ کے شروع میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر شق القمر کا معجزہ بیان کیا گیا۔ شق القمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ کوئی معجزہ بھی دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر قوموں کے احوال کا تذکرہ فرمایا گیا۔ کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی قوموں پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ کرتی تھیں۔ یہاں جن تباہ قوموں کا ذکر ہے ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا ہے کہ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی گئی کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ نمبر 5 پر سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سورت کا نام دوسرا عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی عروس یعنی دلہن اور زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس صورت مبارکہ میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد یہ صورت صفحہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج و چاند کا ذکر ہے، ستاروں اور درختوں کا ذکر ہے، زمین کے فرش کا ذکر ہے، مختلف میوجات کا ذکر ہے، پھلوں اور پھولوں کا ذکر ہے، میٹھے اور کھارے پانے کا ذکر ہے، موتیوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذاب کا بھی ذکر سورہ رحمان کرتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا چھٹا حصہ ہے جس میں سورہ واقعہ ہے۔ اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
یہ صورت مبارکہ روز قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، اور اس صورت مبارکہ میں انسانی گروہ کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، نمبر 2 اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور نمبر 3 پر سابقین مقربین کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سابقین سے مراد خواص مؤمن ہیں جو کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یہ صورت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور بعث اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جس جزا و سزا کی میں نے خبر دی، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ اس کے بعد اس پارے کا 7واں حصہ ہے، اور 7ویں حصے میں سورت حدید ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کو سورت حدید بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو بیان کیا گیا سورت میں۔ نمبر 2 پر اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے کی ترغیب ہے، اور نمبر 3 پر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا تذکرہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا، تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن و فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے کی ترغیب ہے۔ اس صورت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال و متاع، سیم و زر کا وہی اکیلا وارث ہوگا۔ نمبر 3 پر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا تاکہ انسان اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاصہ بیان کرنے میں جو کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔